قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي عبد العدواني النبي أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق سقيف وهو قائم على قوس أو عصي حين أتاهم يبتغي عندهم النصر وسمعته يقول: والسماء والطارق ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني سقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم المسر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتان أنت يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها. مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الطارق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے سور مکیہ میں سے ہے، یعنی قبل الہجرت نازل ہوئی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی بارے میں وہ ایک حدیث مبارک سے اس کا اثبات نقل فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن خالد ابن ابی حبل الادوانی کہتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے خالد ابن ابی حبل سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بنو ثقیف ایک قبیلہ ہے، اس میں آقا تشریف لے آئے، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصِيٍّ، یعنی شک ہے راوی کو کہ یہ بات مجھے پوری یاد نہیں کہ حضور پاک نے کمان پر ٹیک لگائی ہوئی تھی یا آپ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا. کمان جو ہوتی ہے نا جس سے تیر چلایا جاتا ہے، تو حضور کے ہاتھ میں وہ قوس مبارک تھی، کمان مبارک تھی، اس پہ آپ نے یعنی جیسے عصا کو پکڑتے ہیں، یا لکڑی مبارک تھی، عصا تھا. اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ عصا جو ہے یعنی ہاتھ میں عصا رکھنا، ہاتھ میں لکڑی رکھنا جو ہے یہ سنت الانبیاء ہے. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ طریقہ ہے، جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اس کے بارے میں اس بات موجود ہے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہو اعلم، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہ، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں.
وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنے بکریوں کے لیے کوئی پھلی ولی اتارنی ہو درخت سے تو مار کے وہ بھی اتار لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں اور بھی میرے کئی کام ہیں، کبھی رسی چھوٹی پڑ جائے اور پانی نکالنا ہو تو رسی اس کو باندھ کے پانی بھی کھینچ لیتا ہوں، اور کبھی لمبا سفر کرنا ہو تو کندھے پہ رکھا اور آگے پیچھے سامان لٹکا لیا تو یہ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس کو مارنے کا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہوں، اور اگر راستے میں کوئی حشرات الارض بچھو آ جائیں تو ان کو بھی مار لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، بڑے منافع ہیں۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ العصا سنت الانبیاء وزینت الصلحاء وسلاح علی الاعداء، کہ یہ عصا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور صالح لوگوں کی زینت ہے، اور دشمن کے مقابلے پہ ایک ہتھیار ہے، اور غریب آدمی کے لیے یہ بڑا مددگار ہے کہ راستے میں کہیں بیٹھ گیا، دھوپ ہے تو چلو بھی لکڑی اوپر چادر ہی ڈال دی تو سایہ بن گیا، اور کوئی ضروریات آ گئی تو ان سے فائدہ اٹھا لیا، تھک گیا تو آدمی نے اسی میں سامان لٹکا کے اپنا کندھے پہ رکھا اور چل پڑا، اور زیادہ ضرورت ہوئی تو کہیں ٹیک لگا کر بھی اس پہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ عصا رکھنا جو ہے یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے خاص طور پر خطبے کے اندر یہ سنت ہے کہ آدمی جب خطبہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں عصا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک پکڑتے تھے یا تلوار مبارک کو بطور عصا استعمال فرماتے تھے، یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے وہ کمان جو ہوتی ہے جس سے تیر چلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ کافی لمبی ہوتی ہے تو اس کو بھی بطور عصا استعمال فرماتے تھے۔ اور اسی طرح عصا کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو فَرَكَضَهُ أَمَامَهُ، کہ اگر وہ اپنے آگے اس کو گاڑ دے تو گویا وہ سترے کا کام دے گیا۔ اب اگر کوئی آدمی سترے سے ادھر گزرے گا تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس کو بھی نماز میں تشویش اور پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والا ایسے کبھی گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے، اور اس کو خبر ہی نہیں لگتی کہ اللہ کا بندہ کیسے گزر گیا ہے، حالانکہ ساری جگہ بھی پڑی ہوتی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہوتا اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ عصا رکھنا جو ہے یہ بھی سنت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم۔ لیکن آج کل اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے بعض سنتیں ایسی چھوٹ چکی ہیں کہ اب اس کا استعمال جو ہے وہ مجبوری کی حد تک تو رہ گیا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور چلنے کے قابل نہ رہے پھر تو عصا پکڑتا ہے، کہ اب وہ تو خود محتاج ہو گیا، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، اور بیمار ہو جائے نہ چل سکے پھر بھی عصا پکڑتا ہے، بارش آ جائے پھسلنے کا ڈر ہو تو پھر بھی عصا پکڑ لیتا ہے، ورنہ سنت سمجھ کے پکڑنا جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں، جدید طرز کے لوگ ہیں، انہوں نے چونکہ ہر معاملے میں مخالفت کرنی تھی پیغمبر کی، انہوں نے بطور فیشن ایک سٹک نکال لی ہے کہ ایک چھوٹی سی چھڑی بس بغل میں رکھ لی، ہاتھ میں رکھ لی اور چل پڑے، تاکہ کسی نہ کسی رنگ میں ہم مخالفت پیدا کر سکیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے آقا انعامدار کو دیکھا کہ آپ نے عصا مبارک پہ او اعلیٰ قصین، یا وہ اس کمان پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بنو ثقیف کے پاس آئے تھے، بنو ثقیف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، تو آپ ان کے پاس آئے کہ تم ہماری مدد کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے قبائل سے معاہدے بھی فرمائے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو تم ہماری مدد کرو گے، اور تمہیں ضرورت پڑے گی تو ہم تمہاری معاونت اور مناصرت کریں گے۔ اور یہ معاہدے مسلمانوں کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اگر مسلمان کبھی کافروں سے بھی کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ اسی لیے جیسے کافر ذمہ ہوتے ہیں وہ بھی کافر معاہد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد کا، تو یہ چیزیں اسلام میں منع نہیں ہیں، یعنی حسب احوال۔ ہاں اگر مسلمان اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کسی کی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کفار کا سہارا لے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ جیسے کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، لین دین جائز ہے، معاملات جائز ہیں، قرض لینا دینا جائز ہے، اسی طریقے سے حسب ضرورت اپنا ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا
ایک دوسرے کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تحفظ دینا، ایک دوسرے کی سرحدوں کو محفوظ رکھنا، تو ایسے تعاہدات جو ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان سے کچھ مدد طلب کروانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے یہی سورت مبارک تلاوت فرمائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ تو آپ نے یہ ساری سورت اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حضور سے سنا فوعیتھا، میں نے یاد کر لی یہ پوری سورت، وانا مشرک، حالانکہ میں کافر تھا، حالانکہ میں مشرک تھا، میں اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، لیکن میں نے حضور پاک سے جب یہ سورت مبارک سنی تو میں نے فوراً یاد کر لی، اور پھر جب میں اسلام لے آیا تو میں نے پھر دوبارہ یہ سورت پڑھی فقرأتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو پہلے لوگوں کو اصل میں یہ ایک ذوق بھی تھا اور شوق بھی تھا کہ کوئی چیز سنتے تھے تو اس کو محفوظ رکھا کرتے تھے، یعنی اس کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ اور پھر زمانہ بھی ایسا تھا ماشاءاللہ کہ تلاوت کرنے والے جب حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، آپ کی زبان مبارک سے جب ایک ایک لفظ نکلتا تھا تو وہ دلوں میں گھر کرتا چلا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت مبارک علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے تاکہ سمجھ آنے میں بھی آسانی ہو اور حفظ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت یاد کر لی۔ تو اب مقصد مفسر رحمت اللہ علیہ کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ بھئی یہ واقعہ بنو ثقیف والا اور اس کے سننے کا، اور یہ مشرک تھا، تو یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ سورت مبارک جو ہے ان سور میں سے ہے جن کو سور مکیہ کہا جاتا ہے، جو نازل ہوئی ہیں ہمارے آقا پہ ہجرت سے پہلے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ مبارک بھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اور آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، کسی مسجد میں امام تھے۔ تو حضرت نے جب مغرب کی نماز پڑھائی ماشاءاللہ، تو صحابہ کو تو قرآن سے بھی عشق تھا اور نماز سے بھی عشق تھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ سورت بقرہ اور سورت نساء پڑھنی شروع کر دی، بڑی بڑی صورتیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ فتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ فتنے کا معنی ہے امتحان میں ڈالتے ہو، کہ اب وہ نماز نہ پڑھیں اور جماعت سے محروم ہو جائیں تو ثواب جماعت سے گئے اور جماعت کی اقتداء سے محروم ہو گئے، اور اگر تمہارے پیچھے نماز پڑھیں ماشاءاللہ تو پھر یہ 2 صورتیں پڑھو تو 1.5 گھنٹے کی تو صرف ایک نماز ہوئی، تو انہوں نے باقی کام بھی تو دنیا میں کرنے ہیں۔ تو تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر مغرب کی نماز ہو تو والسماء والطارق والشمس والضحاہا، یہ قصار مفصل کی جو صورتیں ہیں یہ تلاوت کیا کرو تاکہ کسی کے لیے بوجھ جو ہے وہ نہ بنے۔ تو اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور پاک نے ان آیات کا اور ان صورتوں کا مغرب اور عشاء میں پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ یہ قاعدہ بھی ہے شریعت کا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ من ام منکم فلیخفف، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی امام بنے کہیں، اس کو امام بننا پڑے کسی مسجد میں کسی جماعت کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تخفیف کرے۔ تخفیف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ قرات اتنی لمبی نہ کرے کہ جو لوگوں کے لیے ثقل بن جائے، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ نماز میں تخفیف کرے تاکہ لوگوں پر بار نہ گزرے اور لوگ کسی فتنے میں اور امتحان میں الجھ نہ جائیں۔ اور تخفیف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ رکوع اور سجود پورا نہ کرے، یہ یاد رکھو، کیونکہ رکوع اور سجود اگر پورا نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے کہ ہمارے بعض بھائی رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی سے، تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کے ذمے سے فرض ہی ادا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ رکوع بھی آرام سے کریں، رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوں تو پھر بھی آرام سے، کم از کم اللہم ربنا لک الحمد، اور اگر اللہ توفیق دے تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن کما یحب ربنا ویرضا۔ اور حضور تو کبھی کبھی الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض ملء ما فیہا ملء ما شئت بات یہ پڑھتے،
اور کبھی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب یہ بھی پڑھتے. اور اسی طرح سجود جو ہے حتی تطمئن ساجدہ کہ سجدہ جو کرے آدمی تو بالکل اطمینان کامل کے ساتھ کم از کم درجہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، ورنہ 5 دفعہ اور 7 دفعہ، اور اگر نفل نماز ہو تو پھر چاہے 11 دفعہ 21 دفعہ اس سے بھی زیادہ پڑھتا رہے. اور اسی طرح جب سجود سے اٹھ کے بیٹھے تو بالکل پشت سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جو دعائیں معصور ہیں وہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ادعیہ مبارکہ بھی ثابت ہے، کیونکہ اگر آدمی نماز اور رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا نہ کرے تو گویا نماز پڑھی ہی نہیں. تو لہذا جو میرے بھائی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حاضر بھی ہوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. اور دوسرا سب سے بہتر مسئلہ یہ ہے کہ آخر آپ الحمدللہ 5 نمازیں، 2 نمازیں، 3 نمازیں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اگر زیادہ نہ ہو تو کوئی نہ کوئی آدمی 1 نماز تو امام کے پیچھے پڑھتا ہے. کم از کم اسی کو دیکھ کر سیکھ لیں کہ وہ کیسے رکوع کر رہا ہے، رکوع کے بعد کتنی دیر ٹھہرتا ہے، سجدہ کتنا لمبا کرتے ہیں، اور سجدے کے مابین کتنی دیر بیٹھتے ہیں، تاکہ حتی تطمئن راکعا. حضور نے فرمایا رکوع ایسے کرو کہ اطمینان ہو اور پشت جو ہے وہ سیدھی ہو، اور جو تسبیحات زبان سے نکلیں کم از کم ادا کرنے والے کو تو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا لفظ پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ یوں سمجھیں. حضور نے فرمایا کہ ایسی نمازیں تو منافق پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے سروں پہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بوجھ رکھا ہے اور اتاریں اور ہم پھینک کے چلے جائیں. اور فرمایا جو مومن ہیں ان کے لیے تو قرۃ عین فی الصلاۃ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہوتی ہے. جب وہ نماز میں آتی ہیں تو گویا اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو جب اتنا بڑا مرتبہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ کیسے جلدی کر سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی بادشاہ کے پاس ملاقات کا آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ کبھی جلدی کریں گے؟ آپ کو کوئی وزیر ملنے کے لیے بلا لے، 3 گھنٹے انتظار کرائے، پھر بھی آپ بیٹھے رہیں گے. لیکن جب آدمی ملک الاملاک رب قدوس کے دربار میں کھڑا ہو اور قرآن اس کی زبان پر ہو، مناجات ہو اللہ کے ساتھ، اور اس میں وہ ٹکریں مار رہا ہو، تو وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ یہ نماز منافق کی نماز، کہ ایسے ٹکریں مارتے ہیں کہ جیسے کوئی مرغا جو ہے وہ دانے پڑے ہوں اور چگ رہا ہو. فرمایا یہ نماز نہیں ہوتی. اسی لیے ایک صحابی نے جب جلدی جلدی نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس لوٹ کے پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی. تو پھر حضور پاک نے سکھایا کہ آرام آرام سے نماز پڑھو. اور اسی طرح جو امام بنے وہ بھی رعایات کرے اور کوشش یہ کرے کہ وہ صورت مبارک تلاوت کرے نماز میں جو حضور پڑھتے تھے، ورنہ تو جہاں سے بھی آپ قرآن پڑھیں گے نماز تو ادا ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے قرآن کی کہیں سے 3 آیتیں 1 رکعت میں پڑھ لی ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اسی طرح ان باتوں کا بھی خیال رکھا کرو کہ جیسے قرآن کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے نماز میں بھی پڑھا جائے. یعنی کیا معنی قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے تو پہلی رکعت میں پڑھیں، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں. یہ نہ کریں کہ قل اعوذ برب الناس تو پہلے پڑھیں اور قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھیں. گو بعض ائمہ کے نزدیک نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت آتی ہے بلا وجہ کہ اللہ کے قرآن کی ترتیب کو ہم نے بدل ڈالا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور مقصد محدث رحمت اللہ علیہ کا یہ تھا کہ صرف یہ بات ثابت کریں حدیث مبارک سے کہ انہا سورۃ مکیہ، انہا انزلت قبل الہجرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلی آیات کا ترجمہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے قسم کھائی، فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی اور مجھے قسم ہے طارق رات کے آنے والے کی، یا رات میں ظاہر ہونے والے کی یا اچانک ظاہر ہونے والے کی. معنی ایک ہی ہے. طارق کا معنی ہوتا ہے دراصل اچانک آنا. ایک قسم تو میرے پروردگار نے یہ کھائی. اس کے بعد پھر بیان فرمایا کہ طارق ہے کیا. فرمایا وما ادراک مت طارق، اور اس کی آگے تفسیر فرما دی کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، کہ وہ تارا جو چمکنے والا ہے اور وہ تارا جو اندھیری کو چیر کر نکلنے والا ہے. اور اس کے بعد جواب قسم کیا تھا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ،
کہ کوئی جی نہیں ہے دنیا میں، کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں مگر اس پہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ اس کے بارے میں بھی الحمدللہ آپ نے پڑھا کہ اصل محافظ اور حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور دوسری حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا علیکم لحفظہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں اور تمہارے نامہ عمل میں اس کو درج کر دیتے ہیں، اور تمہارے نامہ اعمال جو ہیں پھر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے اندر وہ نامہ عمل جو ہے تمہیں ملے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حافظ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے خاص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ نے فرمایا اس کے آگے اور پیچھے ہم نے پہرے لگا رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف آنکھ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس حفاظت کے 2 معنی ہیں، علماء نے لکھے ہیں۔ ایک حفاظت کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی کو ہلاکت سے، نقصان سے، کسی حوادث سے، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھی، تاکہ فرشتہ جو ہے وہ ہمیشہ اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے کہ اسلام آدمی کی توجہ جو ہے نماز میں ہو، روزے میں ہو، قرآن میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ملائکہ دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قریب ہو جاتا ہے، پھر ہر وقت شیطان جو ہے اس کو اپنے تسلط میں رکھتا ہے اور اس پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ جدھر چاہتا ہے اس کو موڑ کے لے جاتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کے قرآن میں ہوتا ہے، تو شیطان دور ہو جاتا ہے اور قوات ملکیہ جو ہیں وہ زیادہ بیدار ہو جائے۔ اس لیے اسے پھر ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے میری نماز ہو جائے، میری تلاوت ہو جائے۔ بڑی سے بڑی دعوت میں بھی بیٹھا ہوگا تو گھڑی دیکھ بھائی اذان تو نہیں ہوگی، اور جی ذرا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چلی جائے۔ بڑے سے بڑے آدمی بھی بیٹھے ہوں گے، اور ایسے لوگ جو ہیں بہرحال بہت کم ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے بتلایا تھا، خدا بہتر جانتا ہے کس حد تک ہے، ہمارے بہت بڑے ایک مسلمان سوتر گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بڑی میٹنگ میں، بہت بڑی کوئی اہم میٹنگ تھی جس میں ساری دنیا کے سفراء اور بڑی یعنی انتہائی ضروری اور انتہائی اہم میٹنگ تھی، اس میں مصروف تھے، اور ان کے پروٹوکول اور ضابطے یہ ہوتے ہیں کہ میٹنگ کا جو ٹائم ہے، اجلاس ہے، اس میں درمیان میں کسی قسم کی پھر بات نہیں ہوگی۔ تو میٹنگ شروع ہو گئی تو اس کے دوران میں اذان آ گئی، تو انہوں نے فوراً اٹھ کے چلے گئے اور ساری میٹنگ ختم ہو گئی۔ چونکہ ایک آدمی بھی چلا جائے تو بات تو رک گئی، تو نماز پڑھ کے واپس آئے تو کسی کافر نے بہرحال اس نے اعتراض کیا کہ جناب یہ تو ضابطے کے خلاف ہے کہ آپ درمیان میں اٹھ سے چلے گئے۔ اس نے کہا مجھے اتنی بڑی طاقت نے بلا لیا تھا کہ جس کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ اگر بادشاہ اپنے کسی آدمی کو بلا لے، اور مجھے تو بادشاہوں کے بادشاہ نے بلا لیا تھا، تو اس لیے اس کے حکم کا انکار کرنا جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو مسلمان ہوتا ہے چاہے بادشاہ بن جائے، اس کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ اس ملک پر اللہ کی رحمتوں کی۔ آپ یقین فرمائیں، مجھے خود الحمدللہ مشاہدہ ہے، کئی دفعہ ان کے بڑے بڑے وزارتوں میں اور بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اتفاق سے یا کام سے، تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو ہی اذان ہوئی ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، فوراً مصلی پہ پہنچ، اور باوضو، اس کا مطلب ہے کہ وہ دفتر میں بیٹھے تھے۔ اگر وضو نہ ہوتا تو کم از کم وضو کرنے کے لیے تو جاتے، دفتر میں بیٹھے، اذان ہوئی اور ٹھیک مصلی پہ آ گئے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو بس اللہ کی رحمتیں آ جاتی کہ بھئی میرا بندہ ہے، گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، 5 دفعہ دن میں آگے ماتھا رگڑتا ہے، 5 دفعہ آگے میرے دربار میں حاضری لگاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دے۔ اور جب آدمی یہ ماتھے رگڑنا اور عبادت چھوڑ دیتا ہے تو وہ باغیوں میں شمار ہوتا۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کا باغی بن جائے تو اس نے تو تباہ اور برباد ہونا۔ یعنی آپ یقین کریں، مجھے کئی دوستوں نے خط لکھے جی ہمارے ملک میں
امن نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، دعائیں کریں، وہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ ویسے بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر مسلمان ملک کے لیے دعائیں کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن یعنی آپ یقین فرمائیں، آپ کوئی پیرے نہ بٹھائیں، آپ کوئی چوکیاں نہ بنائیں، آپ میرے ساتھ یعنی اگر آپ کی آواز میں اللہ نے کوئی طاقت دی ہو، ہم تو طالب ہیں، ہماری آوازیں کون سنتا ہے؟ اور نکار خانے میں ایک طوطی کی آواز کس نے سننی ہے؟ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق بخشے، یعنی آپ تجربہ کر لیں کہ پورے ملک میں نماز پابندی سے شروع کرا دیں، سب جھگڑے ختم ہو۔ تجربہ کر لیں، نہ کسی چوکی کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو جناب کسی بموں کی ضرورت پڑے گی، نہ کلاشن کوفوں کی ضرورت پڑے گی، اور نہ پیروں کی ضرورت۔ صرف ایک فیصلہ کر لیں کہ نماز کے وقت نماز ہوگی، بس صرف نماز قائم کر دیں، کیونکہ اللہ کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، کہ جب ہم آپ کو زمین میں سلطنت دیں تو پہلا کام یہ کرو کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ جب بندے کا اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا تو بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یعنی ایک آدمی کو اگر اپنے اللہ کا حیا نہیں ہے تو بندے کا حیا زیادہ۔ ایک آدمی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ تم سے ڈرے گا، ایک آدمی اگر اللہ کا خوف نہیں کرتا تو وہ تیری ملازمت سے ڈرے گا، تیرے ڈنڈے سے ڈرے گا۔ اصل ڈر تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دربار میں جھکا دو، جب وہ اللہ سے ڈر گیا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جہاں ماشاءاللہ دینی جماعتوں کے اجتماع ہوتے ہیں، 17 لاکھ کے ماشاءاللہ تبلیغ کے اجتماع ہوتے ہیں، مجال ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے تھپڑ بھی مارا ہو، ایک آدمی کی نکسیر بھی پھوٹ جائے، ایک آدمی کا کوئی پرس بھی چوری ہو جائے، ایک آدمی کی کوئی قلم چوری کر لے، مجال ہے کوئی کسی کو دھوکہ دے کے 50 روپے نکال کے رات کو بھاگ جائے۔ آپ کسی دوسری جگہ تو 10 لاکھ آدمی جمع کر کے دکھا دیں کہ کیا تماشا بن جائے، کتنا بڑا فتنہ بن جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر آنے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر بیچارہ وہ چوری کیوں کرے، برائی کیوں کرے، ڈاکہ کیوں مارے، لڑائی کیوں کرے؟ وہ تو اپنے رب کو منانے کے لیے جنگلوں میں پھر رہا ہے، وہ تو اپنا آرام چھوڑ کر گھر چھوڑ کے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اس کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ نماز۔ جب تک نماز نہیں ہوگی، ایک ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی بیوی مثلا نماز نہیں پڑھتی تو جب وہ اللہ کی غدار ہے تو تمہاری وفادار کیسے ہے؟ جب اس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو تیرا ایجاب قبول والا وعدہ کو اللہ سے بھی زیادہ پکا ہے۔ اور تم جو صرف اسی بات پہ خوش ہو نا کہ بھی نکاح ہوا تھا تو ایجاب قبول ہوا تھا، جب تو قبل تو کیا تھا نا۔ تو جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کا دین کا اقرار کیا، حضور کا کلمہ پڑھا، جس کو اس کا حیا کوئی نہیں، فیشن میں بیٹھی ہے نماز کوئی نہیں، تو تیری عزت کی بڑی محافظ ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی موقع ملے گا تیری عزت کو بھی بیچ ڈالے گی، جب بھی موقع ملے گا تیرے بچوں کے بھی سودے کر دے گی، کیونکہ جب آدمی اپنے خدا کا غدار ہے وہ بندے کا کبھی وفادار۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اسی لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جب بھی کسی گورنر کو حکم لکھتے کہ ملازم رکھنا ہے، کوئی کلرک بھرتی کرنا ہے، فرماتے سب سے پہلے انکوائری کرو اور اس کی نماز کا پتہ کرو کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس زمانے میں یہ تو تصور ہی نہیں تھا نا نماز نہ پڑھنے کا۔ تو سوال نماز پڑھتا کیسے ہے کہ نماز کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اگر نماز میں جلد بازی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو جو نماز کا چور ہے وہ تیرے مال کا محافظ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا تو صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات کا فیصلہ کر لیں کہ اپنے گھروں میں نماز قائم کر دیں، اپنے گھروں کے اندر چاہے وہ نماز پیار سے قائم کر لو یا چاہے ڈنڈے سے کر لو، نماز قائم کرنا جو ہے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں سارے اللہ کی رحمت سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ باقی یہ ہوتا ہے لوگ مثال دیتے ہیں جی فلاں کے گھر میں نمازی بھی ہیں اور جھگڑے بھی ہیں، تو یہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پھر برائی کو ڈھونڈتے پھرو اور اچھائی کو نہ دیکھو۔ ان پر بھی تو نظر ڈالو جو نمازی ہیں اور الحمدللہ گھر آباد ہیں، ان کے اندر کوئی جھگڑے نہیں ہیں۔ ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو نمازیوں میں برے کو ڈھونڈتے ہیں اور بے نمازیوں میں اچھے کو ڈھونڈتے ہیں، پھر کرتے ہیں مقابلہ۔ تو پھر نسبت کیسے نکلے؟ نسبت تو تب نکالتی ہے کہ 1000 بے نماز ہو 1000 نمازی ہو، ان کا تقابل کرو پھر دیکھو کتنے اچھے ہیں۔
یہ تو نہیں ہوتا کہ بے نمازیوں میں ایک اچھا آدمی ہوا تو اس کو ڈھونڈ لیا کہ جی وہ بڑا نماز تو نہیں پڑھتا لیکن حضرت کاروبار میں بڑا سیدھا ہے. کاروبار میں تو کافر بھی سیدھا ہوتا ہے. کاروبار کے اندر تو یہودی اور نصرانی بڑا سیدھا ہے. ابھی اس نے یہ نہیں کیا کہ 30 گز لکھے اور 30 گز، اس نے یہ نہیں لکھا اور مٹی نکل آئے. تو پھر تجارت میں سیدھا ہونا یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اس کے اندر تو بڑے بڑے کافر بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حق ادا کرتا ہے اور اس کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اللہ کے حقوق میں پہلا حق جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے فرمایا اور نماز کے مسائل حضور پاک نے سمجھائے. تو اب جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رات کو آنے والی چیز، اور اس کے بعد پھر توجہ دلائی ہے مبدا کی طرف. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ایک پانی سے جو ٹپکنے والا. تو اس لیے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ پانی کا ٹپکنا جو ہے وہ دونوں میں ہوتا ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی. عورت کا اندفاق ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور مرد کا تدفق جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ یہ تدفق جو ہے وہ دونوں کے اندر ہوتا ہے. اور باقی یہ بات رہی تھی کہ وہ پانی جو ہے پشت اور سینے کے درمیان سے، تو یہ سارے اقوال جمع ہو سکتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ بندے کے بدن سے، یا مقصد یہ ہے کہ بھی ہر انسان کا سینہ اور پشت اس کے درمیان سے، چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے آ کے خصیتین میں بھی پہنچ جائے تو من بین الصلب والترائب سے نہیں نکل سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ عورت کا سینہ اور مرد کی پشت، تو یہ قول بھی تقریباً یعنی جمیع اقوال جو ہیں متقاربۃ المعنی. قادر انہ علی رجعہ لقادر، کہ تحقیق پروردگار عالم. اس آیت کے دو ترجمے فرمایا مفسرین. فرمایا کہ اس کے لوٹانے پہ قادر ہیں. کیا معنی؟ یعنی جیسے بندے کو ابتدا میں بنایا، بندے کو پیدا فرمایا، پھر موت آئی، پھر دفن ہوا، پھر مرنے کے بعد قیامت سے دوبارہ لوٹانے پہ بھی وہ قادر. جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے کھڑا کرنے پر بھی، وہ تمہیں قبروں سے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں آسمانوں میں. جب پہلے آسمان سے گزرتے ہیں تو ماشاءاللہ مومن کے روح کی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں بھائی کس کی روح ہے، کس کی روح آئی؟ تو دوسرے لانے والے ملائکہ کہتے ہیں کہ فلان ابن فلان، فلانے آدمی کی روح ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی کہتے ہیں چلو یار ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، جیسے تم جنازے کے ساتھ چلتے ہو وہ روح کے ساتھ چلتے. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ علیین تک پہنچتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد حکم فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو جو ہے وہی لوٹا دو، کیونکہ میں نے مٹی سے ہی اس کو پیدا کیا، اسی میں ہی لوٹانا ہے اور اسی سے ہی نکالنا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا بھی تمہیں اسی مٹی سے کیا ہے اور پھر ہم تمہیں لوٹائیں گے بھی اسی مٹی میں، اور پھر ہم تمہیں نکالیں گے بھی اسی مٹی میں. اور بعض روایات کے روح کے مبارک حتیٰ تعاد روحہ الی جسد، کہ پھر اس کی روح جو ہے لوٹا دی جاتی ہے اس کے جسد کے اندر. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ روح کے لوٹانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل روح جسد میں آ کر دوبارہ داخل کر دی جائے، بلکہ روح مومن کی علیین میں ہوتی ہے اور اس کا نوع من الاشراف تعلق جو ہے وہ بدن کے ساتھ ہوتا. اسی طرح کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک گنا تعلق جو ہے وہ جسد کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ عذاب قبر جو ہے وہ متحقق ہو سکے اور نعیم قبر جو ہے وہ متحقق ہو سکے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، روح ہی لوٹا دی جاتی ہے. انہوں نے فرمایا چونکہ قرآن نے آیت ایسی فرمائی ہے کہ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو جب پیدا کیا تو روح بھی تھا اور جسد بھی تھا. اور فرمایا کہ نخرجکم منہا تارۃ اخری، پھر ہم نکالیں گے بھی تم کو اس. تو جب نکالیں گے اس وقت روح بھی ہوگا اور بدن بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا جب پیدا کیا تو پہلے بھی روح اور بدن دونوں تھے، جب قیامت میں نکالیں گے پھر بھی روح اور بدن دونوں ہوں گے، تو جب لوٹائیں گے تو پھر بھی روح اور بدن دونوں ہوں گے. تو اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا بہرحال راجح قول یہی ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں ہیں
اور کفار کی ارواح جو ہے وہ سجین میں ہیں، باقی ان کا تعلق اللہ قائم کر دیتے ہیں تاکہ سوال بھی ہوگا قبر میں، عذاب بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا، کیونکہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے اور سوال قبر بھی حق ہے۔ باقاعدہ صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے من ربک ما تقول فی حق ھذا الرجل ما دینک، اور اس کے بعد حدیثوں میں یہ لفظ بھی آتے ہیں نم کنومۃ العروس۔ تو بہرحال اس آیت کا ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہمیں پیدا کیا تھا تو دوبارہ ہمیں پیدا لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اچھا، جب ہمیں پیدا کیا تھا تو کیسے پیدا فرمایا ہمیں اللہ نے؟ یعنی پانی سے۔ اچھا، پانی بھی ایسا جو ٹپکنے والا۔ اچھا، پانی مرد اور عورت دونوں کا بھی لے لیں۔ اچھا، مرد مشرق کا ہے، عورت مغرب کی ہے، دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ تو اب کیسے اللہ نے اکٹھا کیا؟ کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گئے۔ تو پھر اچھا، ان کے اندر وہ جو پانی پیدا ہوا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ خون سے بنتا ہے، اور خون بنتا ہے غذا کھانے سے، اور غذا کہاں سے آئے گی؟ او ماشاءاللہ جناب، اب جیسے یہاں مکے میں ہم رہتے ہیں، مرغی آ جاتی ہے ہالینڈ سے اور انڈا آ جاتا ہے پولینڈ سے، پھل آ جاتا ہے کسی ملک سے اور پرتگال آ جاتا ہے کسی ملک سے۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں دور دور سے اکٹھی کر کے میں نے تمہیں پیدا کر لیا، تیری ہڈیاں اکٹھی کرنی مشکل ہے۔ تم کیسے فکر میں پڑے ہوئے ہو کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں کیسے ملیں گی اور ہمیں کیسے جوڑا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو لاکھوں لاکھوں جگہ سے، کہیں سے ہوا آئی، کہیں سے پانی آیا، کہیں سے دریا چلے، کہیں جا کے زمینیں کاشت ہوئیں، کہیں جا کے پھل لگے، ان کو پھر ہوائی جہازوں میں منتقل کیا گیا، سینکڑوں دکانوں پہ بکے، بکتے بکتے تیرے پاس پہنچے، پھر تو نے ان کو کھایا، پھر کیلوس بنے، کیموس بنے، معدے میں آئے، فضلہ فضلہ بن گیا، پانی پیشاب بن گیا، ان کا جو اصل تھا وہ جگر نے تقسیم کر کے خون بنا دیا، اور اس خون سے پھر ہم نے تیرے اندر وہ مادہ پیدا کیا، اور وہ مادہ جناب وقت ضرورت پہ نکلا اور اپنے مقام پہ جا کے ٹھہر گیا، اس سے ہم نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو اتنی متفرقات کو جمع کر کے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری ہڈیاں جوڑنی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوبارہ لوٹانے پہ قادر۔ بس ایک قول یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا قول مفسرین نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، انہوں نے کہا یہ ضمیر قریب، چونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مرجع جتنا قریب ہو اتنا فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ضمیر جو ہے نا بالکل قریب، پیچھے جو آ رہی ہے آیت کہ وہ کیا ہے، ما دافق جو ہے یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ اللہ نے فرمایا وہ پانی جو ٹپک کے نکلا ہے میں تو اس پہ بھی قادر ہوں کہ اس کو پھر اسی سوراخ سے واپس کر دوں۔ فرمایا میں تو پھر اس کو بھی لوٹانے پہ قادر ہوں، تم تو نہیں داخل کر سکتے، پھر لاکھ ٹوپیں لے آؤ اور لاکھ ڈاکٹروں کو بلا کے لے آؤ، اصل مقام پر تو تم بھی اس کو پھر نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ کسی کا لے کے بیبی ٹیوب کے چکر میں پڑ جاؤ، لیکن اسی سوراخ سے نکل کے پھر پشت میں پہنچا دو۔ اور میرے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، تو تمہارا دوبارہ پیدا کر لینا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ضمیر جو ہے قریب کی طرف راجی، بعد میں فرمایا کہ بندوں کو دوبارہ پیدا کر کے لوٹانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور بعد نے کہا کہ نہ اسی پانی کو نکلنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹا دینا بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس کے دونوں معنی لیے ہیں اور دونوں قول نقل فرمائے، اور دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ یہ مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے آگ بنائی ہے جلانے کے لیے، لیکن اگر اس سے جلانے کی خاصیت کو کھینچ لیں تو وہ قادر ہیں کہ آگ بھی موجود ہو اور جلائے بھی نہ۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اب آگ موجود ہے لیکن اللہ نے اس کی خاصیت جو تھی احراق والی وہ ختم کر دی، فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو سردی لگے، کیوں وہ آج ہمارے مہمان ہیں، آج ہم ان کو یہاں اپنے معراج کروا رہے ہیں، لوگ آگ سمجھے ہوئے ہیں اور ہم معراج کروا رہے ہیں۔ اسی لیے بعض ہندو بیچارے بھی اسی چکر میں، جیسے کہ اللہ معاف فرمائے، ایک ہندو نے مجھ سے بھی پوچھا
کہنے لگے دیکھو جی اتنے بڑے پیغمبر کو بھی تو آگ میں ڈالا گیا، اسی لیے تو ہم اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں تاکہ وہ آگ جو ہے ان کے لیے بڑا معراج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی ہمارا نبی تو آگ سے نکل آیا، تمہارا باپ دادا بھی کوئی نکلا کبھی؟ ہمارا پیغمبر حضرت ابراہیم تو زندہ آگ سے واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر پوری زندگی گزاری۔ تم اپنی ماں کو جلا کے پھر ایک دفعہ نکال کے دکھا دو تو پھر ہم بھی بات مان لیں گے کہ بھی ان کو بھی آگ میں جلنے کے بعد جو ہے کوئی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے یا ان کو آرام پہنچ رہا ہے۔ تو ایسی باتوں سے استدلال کرنا جو ہے یہ کم عقلی والی بات ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا جی اچھا ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے اور میری راکھ جو ہے کچھ سمندروں میں ڈال دیں اور کچھ ہواؤں میں اڑا دیں۔ یہ اس لیے یاد رکھیں دلیلیں سب کے پاس ہوتی ہیں۔ اب ہندو بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں نا دلیلیں بیچارے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، دلائل تو مشرک بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، دلائل تو قبر پرست بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے دلیل وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے قرآن کی اور جس کو صحابہ نے سمجھا ہو، یہ نہیں کہ آپ نے اور مجھ نے میری بات سمجھنے سے، ورنہ تو عقل تو دوڑتی رہے گی اور سمجھتی رہے گی، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نم اللہ ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عشق کا معنی تو یہ ہے کہ فرمان رسول آیا ہم مٹ گئے، عشق کا کام یہ ہے۔ عقل تو عیار ہے نا، بہانے بنائے گی یہ کام کریں نہ کریں، مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، آئندہ یہ پارٹی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، پتہ نہیں اس کی اکثریت بنتی ہے یا نہیں بنتی، عقل کے کام۔ عشق تو یہ فیصلہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا، سارا مکہ مخالف ہے، تڑپ رہا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس کے تصور میں بھی تھا کہ کبھی مکہ فتح ہوگا اور ہم غالب آئیں گے، اس کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ اس حدیث میں موجود ہے، میں نے کہا موجود ہے، کہ اس کے اولاد نے اس کو جلا دیا اور اللہ پاک نے پھر اس کو زندہ کر دیا۔ فرمایا میرے بندے کیوں تم نے یہ بات کی تھی؟ میں نے کہا اللہ میاں میرے گناہ بڑے تھے اس لیے میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ اگر میں پیش ہوں گا نا اللہ کی دربار میں تو مجھے عذاب ہوگا۔ میں نے اپنے عقل سے یہ سوچا کہ جب میں جل جاؤں گا میری راکھ بن جائے گی، راکھ ہواؤں میں اڑ جائے گی، کچھ دریاؤں میں بہ جائے گی تو شاید میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اس لیے میں نے کیا تھا اللہ میاں تو دلوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں جو بات تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ نے تمہارے گناہ معاف کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ تو موجود ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا حدیث کی کتاب میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور محمد مصطفیٰ نے۔ میں نے کہا تو جب یہ حدیث بتانے والے نبی نے ہمیں قبر میں دفن کرنا سکھلایا تو ہمیں وہ یہ بھی فرما دیتے کہ بھئی اس طرح گناہ بخشے جاتے ہیں، سب جلایا کرو۔ تو جس پاک نبی نے حدیث سنائی ہے اسی نے تو حکم دیا کہ قبر میں دفن کرو، جلاؤ نہیں۔ اسی نے تو حکم دیا کہ آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے منع فرمایا کہ اگر کوئی جانور بھی ہے تو آگ میں نہ جلاؤ، مار دو۔ اسی لیے حکم ہے کوئی مثلا ایسی جیسے ہوتے ہیں نا وہ اپنا ٹڈیاں وڈیاں ایسی چیزیں کہ بھئی ان کو مارو لیکن جلاؤ نہیں، کہ عذاب النار جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو ہمارے حضور پاک کی اس حدیث پہ اتنا بڑا ایمان ہے تو حضور پاک کے باقی فرمان پر ایمان نہیں، صرف یہ جلانے والا تم نے سیکھا اور کسی بات میں نہیں آیا۔ اور یہ تو ایک بنو اسرائیل کے زمانے کا ایک قصہ ہے جس کا شریعت محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس لیے بہرحال ایسے دلائل کے پیچھے پڑ جانا جو ہے نا جی یہ باطل فرقوں کا کام ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات ان کو نظر آئی میٹھی میٹھی تو اس کو تو لے لیا، یہاں اپنے خلاف کوئی بات آئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ورنہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ثم اماتہ فاقبرہ، ہم اپنے بندے کو موت دیتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں بھیجتے ہیں۔ یہ بھی اس بندے کے لیے تکریم ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نماز سے فارغ ہوا ماشاءاللہ، ابھی کی بات ہے، ایک آدمی دوڑتا آ گیا ماشاءاللہ، بڑی داڑھی مبارک ٹھیک ٹھاک لیا تھا، کہتا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کبھی جلدی کرو وہاں تو میرا درس۔ کہتے جی یہ کفن جو دیتے ہیں مردے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا تم ایسا کرو بھی تم لکھ جانا کہ جب میں مروں تو مجھے کفن نہ دیں۔
تمہیں بغیر کفن کے لے آئیں گے اور جب جنازہ پڑھیں گے سارے تو پہلے زیارت کریں پھر جنازہ پڑھیں. کوئی عقل کرو. میں نے کہا اللہ نے جب زندہ کو ننگا رکھنا برداشت نہیں کیا تو مردے کو کیوں ننگا کریں؟ یہ تو تکریم ہے بنی آدم کی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، زندگی میں بھی عزت دی ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت دی ہے، کہ زندگی میں بھی وہ غسل کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی غسل دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بدن پاک ہو جائے، نظیف ہو جائے. اب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کو خوشبوئیں لگائیں، بیری کے پتے ڈال کے پانی گرم کر کے نہلائیں اور اس کے بعد خوشبو ڈالیں، کافور ڈالیں، پاک صاف کفن پہنائیں، پھر آ کے نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، پھر جا کے اسے قبر میں دفن کریں اور اس کے چہرے کو اللہ کے کعبے کی طرف کر دیں. یہ تو تقریب بنی آدم ہے. میں نے کہا شریف آدمی اگر یہ بات نہ ہو تو عورت جو مرے وہ بھی بغیر کفن کے لے آئے ہم، اور مرد جو آئے تو وہ بھی بغیر کفن کے لے آئے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب دیکھو پتہ نہیں اس کے دماغ میں کہاں سے ایک بات آ گئی. اور مولوی مفت ہے، اپنا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے پوچھنے میں نہ کوئی اور بات ہے. زیادہ سے زیادہ کبھی تنگ آ گیا تو ناراض ہو گیا تھوڑا سا، اور اس کے علاوہ مولوی کیا کر سکتا ہے کسی ایسے اچھا خاصا بیچارے کو طواف کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے کفن کا خیال آ گیا. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، تکریم ہے بنی آدم کی. قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یعنی حضور نے اتنا خیال فرمایا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کفن پورا نہ ہوا تو آپ نے فرمایا غُطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلُوا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ. آپ نے فرمایا کہ اگر کفن چھوٹا ہے تو سیدنا حمزہ کے سر مبارک کو ڈھانپ دو اور جو پاؤں خالی بچ جائیں اذخر بوٹی کے پتے لے کر ڈال دو تاکہ ان کو پتوں سے چھپا دو. کپڑا نہیں ہے تو کیا کیا جائے. ایسا بھی ہوا کہ دو تین صحابہ کو ایک کپڑا ڈالا گیا، کپڑا پورا نہیں ہو رہا تو وہ مجبوریوں کی باتیں ہیں. لیکن اور اسی لیے حکم ہے کہ کفن سفید دیا جائے. حضور نے فرمایا مرد کے لیے افضل لباس اور افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے، موت میں بھی اور حیات میں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور کفن پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی، جیسے کہ دنیا میں اس کے لیے حکم تھا کہ پاک کپڑے پہنے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت تک عزت عطا فرمائی. تو فرماتے انہ علی رجعہ لقادر. تو دونوں قول جو ہیں وہ ٹھیک. آگے فرماتے یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اللہ نے فرمایا کہ جس دن کھلیں گے راز، اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر. اب تو دیکھو نا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. آپ مجھے سمجھتے ہیں مولوی صاحب ہے، اچھا آدمی ہوگا، شریف آدمی ہوگا. اب کیا پتا تمہیں کہ میرے اندر کے عمل کیسے، تمہیں کیا پتا ہے کہ میری رات کی تاریکی میں میرے اعمال کیا ہے. ظاہر میں تو آپ سمجھیں گے استاد ہے، قرآن پڑھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے. لیکن اندر کے اعمال کا کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے ایک ستر ہے، ایک پردہ ہے بندوں پہ دیا ہوا. دعا فرمائیں کہ اللہ یہ پردہ قائم رکھے، کیونکہ اگر اللہ پردہ ہٹا دیں تو ہم سے تو لوگ اتنی نفرت کریں، کتے سے بھی زیادہ نفرت کریں. اگر آدمی کے اعمال سامنے آ جائیں، ہر آدمی کو خدا نعوذ باللہ دنیا میں ننگا کر دیں تو اس کو تو گھر والے باہر پھینک دیں اٹھا کر. اس کو تو لوگ تھوکے نہیں اس کے اعمال کو دیکھ کر. یہ تو اس کا کرم ہے کہ کوئی جھوٹا ہے تو پردہ ہے، کوئی غلا گو ہے تو پردہ ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، لیکن پروردگار ہے، پردے ڈالے جاتا ہے. جب وہ بالکل حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر پکڑ بھی لیتا، پھر پکڑ کے ایک نمونہ جھٹکا بھی دے دیتی ہیں دنیا میں عذاب کا. ورنہ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہوں پہ پردہ پڑا ہوا، ہماری لاکھوں خطائیں ہیں جن پہ پردہ پڑا ہوا. فرمایا لیکن جب قیامت کا دن ہے یوم تبلی السرائر، جس دن تبلا و تبدو و تظہر، یعنی جس دن راز جو ہیں ظاہر ہو جائیں گے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی اور ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب آدمی پڑھے گا اپنے نام عمل کی کتاب کو تو چیخ اٹھیں گے کافر اور کہیں گے ما لہذا الکتاب، ہائے یہ کیسا دفتر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہمارا نہیں جو اس میں لکھا نہیں. او یہ تو سب کچھ سامنے موجود ہے، ایک ایک، یعنی اگر آپ کا ہاتھ کسی عورت کو غلط لگا تھا موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے.
تو فرمایا اس دن پھر راز کھلیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ اب تو دنیا میں مشرک بھی کہتا ہے کہ ہم حق والے ہیں، قبر پرست بھی کہتا ہے کہ ہم حق والے ہیں، اللہ کے ولی کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا ولی ہماری سفارش کرے گا. اور اسی طریقے سے ہر باطل فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، اور مومن بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں. فرمایا میرا مدنی ایک قیامت میں پھر راز کھلیں گے کہ حق والے کون ہیں. پھر وہاں آگے پتہ چل جائے گا کہ حق والے تو صرف وہ ہیں جو تابع ہیں محمد مصطفیٰ کے، جنہوں نے اتباع کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی، جنہوں نے اتباع کی ہے اللہ کے قرآن کی اور سنت حبیب محمد مصطفیٰ کی. اس لیے فرمایا یوم تبلی السرائر. اور بعض علماء نے فرمایا اس سے ایک اور بات بھی لی ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ انکار کر دے گا کہ اللہ میاں میں نے تو یہ دنیا میں یہ کام نہیں کیے. اللہ فرمائیں گے اچھا بھائی ملائکہ کو بلاؤ، فرشتے آگے، ہاں بھائی اس نے کیے تھے. اللہ میاں اس نے کیے تو ہم نے لکھے ہیں، اگر یہ نہ کرتا تو ہم کیوں لکھتے؟ ہماری اس سے کوئی دشمنی تھی؟ ہماری تو جنس بھی نہیں ملتی. ہم ملک، یہ بشر، ہم نور کے بنے ہوئے، یہ مٹی کا بنا ہوا، یہ کھانے کا محتاج، ہم کھانے کے بھی محتاج ہی. کوئی ہمیں کھانا وانا لگا ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ کہتے کہ بھی پیسے شیسے لے کے غلط لکھ دیا ہوگا رپورٹ. جیسے ہمارے افسروں کو پیٹ لگا ہوا ہے نا، تو ان کی الحمدللہ 100 میں سے 101 رپورٹ فرضی ہوتی ہے. یعنی پہلے تو ہم کہتے تھے 99، اب 100 میں سے 101 غلط ہو. جیسے پیسے دے دو، پیسے لکھوا لو، جو مرضی ہے لکھوا لو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ریٹ اونچا نیچا ہوتا ہے، کوئی زیادہ مہنگا ہے، کوئی کم مہنگا ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے حمام میں سب ننگے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے اور ہمارے حال پہ کرم فرمائے. یعنی اللہ پاک رحمت کرے، پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو بہرحال جناب فرشتے نے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو جو کیا لکھا. اس نے کہا اللہ میاں بات یہ ہے، ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہوگا، لیکن ان کے لکھے کا کیا اعتبار ہے؟ میری اپنے کوئی جنس کا گواہ ہوتا. یہ تو نوری لوگ ہیں، آسمانوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کی گواہی تو بہرحال آپ کہتے ہیں، لیکن میرا اطمینان نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ. تو اللہ فرمائیں گے اچھا کیا گواہ چاہتے ہو؟ تو کیا اللہ میاں کوئی میرے جیسا بندہ گواہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے عقل میں تو یہ سمجھے گا کہ میرے گناہوں کے سارے بندے گواہ تھے نہیں، اب کہاں سے؟ اللہ فرمائیں گے ملائکہ کو حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، فرمائیں گے اچھا اس کی زبان پہ مہر لگا بند کر دے بکواس کی. فرمایا وَنُتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرمائیں گے ہاتھوں کو کہ بولو یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا. حکم دیں گے پاؤں کو کہ بولو تم نے چل کے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں. اب ہر جوڑ بول رہا ہے، چمڑا بول رہا ہے، ہاتھ بول رہے ہیں، ٹانگیں بول رہی ہیں، پاؤں بول رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اب بھی کوئی عذر باقی ہے؟ اللہ میں آپ تو ثابت ہو گیا، فرمایا جاؤ جہنم. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ تو ایسا دن ہوگا جب راز کھل جائیں گے کہ ہر عضو اپنا راز نہیں چھپا سکے گا. جس نے جو راز کیا تھا چھپائے کو. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اور اللہ نے فرمایا کہ اس دن جب راز کھلیں گے نہ اس کے پاس قوت ہوگی نہ مددگار. کیا مانا؟ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت ہے یا تو آدمی اپنی قوت سے اس کو دفع کرتا ہے، یا اپنی قوت نہ ہو تو باہر سے کوئی مدد کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اس دن نہ تو اپنی قوت کوئی کام آئے گی اور نہ اس کا کوئی باہر سے مددگار کام آئے گا. تو جب ذاتی قوت بھی نہ ہو اور مددگار بھی نہ ہو تو انجام کیا نکلے گا؟ تباہی اور بربادی. اس لیے فرمایا کہ وہ تو دن ایسا ہوگا کہ نہ تو اس کی اپنی اندر کی کوئی قوت کام آئے گی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. فَلَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. اسی لیے فرمایا ان مشرکین کا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، ولا صدیق ولا حمیم، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی خیر خواہ ہوگا. اس لیے فرمایا جب یہ عالم ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت اور بربادی. اس لیے فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بھی بچائیں، عذاب حشر سے بھی بچائیں. اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائیں اور اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں. کہتا ہے جی کہ علامات قیامت جو ہیں،
آپ نے فرمایا تھا کہ صغرا بھی ہیں اور کبرا بھی ہیں، یعنی بعض علامتیں ہیں جن کو محدثین نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی، ان کو کہا جاتا ہے صغرا، اور بعض علامتیں ہیں بڑی بڑی، ان کو کہا جاتا ہے کبرا۔ تو وہ کون کون سی گزری ہیں؟ تو آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لے لیں الزواجر، اس کو پڑھ لیں، اس میں ساری علامات بالتفصیل لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ محدثین کرام نے بڑی محنتیں فرمائی ہیں اور تمام احادیث مبارک کو جمع کیا۔ یا کوئی حدیث کی کتاب لے کر کتاب الفتن کھول لیں، اس میں بھی آپ کو علامات قیامت سے تعلق رکھنے والی یا اشراط الساعہ کے باقاعدہ باب باندھے ہیں محدثین نے۔ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ صغرا جتنی چھوٹی علامتیں ہیں وہ گزر چکی ہیں، اب اگر باقی ہیں تو وہ بڑی علامتیں۔ بڑی علامتوں میں جیسے دجال کا نکلنا ہے، خروج دابہ ہے، بڑی علامتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا ہے، دجال کو ہلاک کرنا ہے، یہ بڑی بڑی علامات ہیں، اور بھی بڑی علامات ہیں۔ بہرحال وہ ساری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی، یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں کہ میں ساری علامات ابھی آپ کو بیان کر دوں، اس کے لیے تو 2-3 دن درس دیتا رہوں تب بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اولاد کو نمازی بنائیں، لیکن کبھی اولاد نماز پڑھتی ہے اور کبھی نہیں پڑھتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس معاملے میں میری معاونت نہیں کر رہی، یعنی وہ بچوں کی سائیڈ لیتی ہوگی۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کار خیر سے مایوس نہ ہو جائیں۔ ایک بزرگ کی مثال ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تو ایک دیکھا کہ بچھو جو ہے وہ کنارے سے گرا اور پانی میں جا پڑا، تو بزرگوں نے جلدی سے اس کو ہاتھ دے کے نکالا۔ اب جب ہاتھ دے کے نکالا، اسے ڈنگ مار دیا۔ آپ نے ہاتھ دے کے نکالا، وہ پھر گر گیا درد سے، تو پھر ڈوبنے لگا، انہوں نے پھر ہاتھ دے دیا، اس نے پھر ایک اور ڈنگ مار دیا۔ تو اسی طرح بہرحال وہ نکالتے رہے اور وہ ڈنگ مارتا رہا۔ اوپر سے تمہارے چٹ لکھنے والے جیسا کوئی عقل والا آدمی آ گیا، اس نے کہا بزرگ سے کہ حضرت آپ بھی عجیب ہے، وہ بار بار ڈنگ مار رہا ہے تو چھوڑ دیں۔ فرمایا وہ گندی عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ اگر اس کی گندی عادت جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا ڈنگ مارنے والی، تو میں بچانے والی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ تو اس لیے تم اپنی عادت نہ چھوڑو، اگر وہ اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آ رہے، تم اچھی عادت سے باز کیوں آ رہے ہو؟ ہمت جاری رکھو، اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھو، اور صبح و شام اللہ کے کعبے میں آ کر طواف کر کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں رو کے دعا کرو، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا ایسے ہوتی ہے جیسے انبیاء امت کے حق میں دعا کریں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کی دعا کا، اور دعا جو ہے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو انشاءاللہ بیوی بھی ٹھیک ہو جائے گی، بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال بالکل نگرانی نہ چھوڑیں، اور اگر کوئی آخری سٹیج آ جائے تو پھر اللہ پیارا کریں، دنیا کو چھوڑ، پھر اللہ کی ذات سے زیادہ اچھی کوئی چیز۔ اگر بالکل ایسی بیوی ہے جو نہیں مانتی اور نماز نہیں پڑھتی، اور آپ کی محنت کے بعد بھی کوئی اصلاح کی توقع نہیں ہے، تو بالکل پھر آپ اللہ کے لیے علیحدہ ہو جائے، اللہ بیویاں بھی اور دے دے گا، بچے بھی اور دے دے گا، وہ قادر ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جلد بازی نہ کرنا، مجھے بھی آج تک بیوی نہیں ملی، 10 سال ہو گئے ڈھونڈتے، ہاں میرے کہنے پر کل چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا ہے، مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، بس سن لینا بس۔ ہاں کہ جی مولوی وکیل نے کہا چھوڑ دے، طلاق دے دے شام کو۔ ویسے بہرحال ائمہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں نکاح ویسے ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت اگر بے نواز ہو تو کافر ہے، جب کافر ہے تو نکاح ختم ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد بے نماز ہے تو باپ کے میراث کی حقدار نہیں ہے، چونکہ کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ کہتا ہے جی بعض مولویوں نے کہا ہے کہ اللہ نے جو وعید بیان کی ہے مسلمانوں کے لیے وہ ایسے ہے جیسے یعنی باپ بیٹے کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تمہیں قتل کر دوں گا، کرے گا نہیں، نہ، عذاب پر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بھی عذاب دیں گے، چاہے وہ مومن بھی کیوں نہ ہوں۔ ہاں یہ ان کی مرضی کے چاہے عذاب نہ دیں۔ آپ نے علماء کی بات سمجھی نہیں، علماء نے ٹھیک لکھا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کافر کا عذاب تو ہوگا کفر کے لیے، اور مومن کو عذاب ہوگا پاک کرنے کے لیے۔ دیکھو نا جیسے آدمی اپنا ویسے کسی کو بندے کو تھپڑ مارو، اب بیٹھے بیٹھے مجھے ایک تھپڑ یہاں مار دو،
تو میں ابھی لڑ پڑوں گا یار کیوں مارا، لیکن اسی کپڑے کو جب پاک کرنا ہو تو کتنا مارتے ہیں، کتنا رگڑتے ہیں. تو وہ چاہے آپ چوٹ تو اس وقت بھی کپڑے کو لگ رہی ہے، لیکن مقصد اس کا دھونا ہوتا ہے. تو اللہ اگر مومنین کو جہنم ڈالیں، اللہ رحمت کرے، تو وہ بھی ان کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیج دیں. یہ نہیں کہ عذاب ہوگا نہیں، عذاب تو اللہ بچائے. حضور نے جو فرمایا عذاب قبر سے پناہ پکڑو، یعنی کافر پکڑیں، ہم نہ پکڑیں. اچھا مسئلہ سمجھایا آپ نے علماء کا لکھا ہوا. ایک بچی کی شادی جو ہے بچپن میں کر دی گئی تھی. بھائی شادی کی پہلے تحقیق کریں. ایک تو ہوتا ہے ایسے منگنی شگنی کے، اچھا جی تمہاری لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ہم تمہارے بچے کو دیں گے نا. ایک ہے باقاعدہ ایجاب قبول، والدین ولی اولیاء نے کیا تھا باقاعدہ نکاح. اگر باقاعدہ نکاح کیا تھا وہ تو نکاح ہو گیا. جب تک خاوند طلاق نہ دے بچی آزاد نہیں ہو سکتی. اب بچی جو ہے وہ خاوند کو پسند نہیں کرتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں، محکمہ شرعیہ میں جا کے خلو کی درخواست کرے کہ میرے والدین نے نکاح کیا تھا، مجھے قبول نہیں ہے. وہ خلو کی درخواست کرے گی اور قاضی فیصلہ دے دے گا، اس کو آزاد کر دے گا. اگر آپ کے ملک میں اسلام نہ ہو تو محلے کے چند علماء کی ایک کمیٹی بنا کر ان کے سامنے فیصلہ رکھنا. تخلیق کے لیے کتنا عرصہ لگا ہے؟ ساری زندگی لگ جائے. اللہ کا دین بھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہاں چلو امر بالمعروف کرو، نہ گھر میں ہو، باہر ہو، اندر ہو، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا اگر تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تو آسمان سے میں بارشیں بند کر دوں گا اور ایسے عذاب بھیجوں گا کہ سب کو رگڑ ڈالے. اس لیے یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے تبلیغ. حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ، ایک حدیث بھی آتی ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ. اللہ نے فرمایا تم اس لیے بہتر امت ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا پہلی قوموں پر کیوں عذاب آئے؟ کانوا لا يتناهون عن منکر، کہ جب وہ برائی کو دیکھتے تھے تو ان کو روکتے نہیں تھے. جب وہ روکتے نہیں تھے تو اللہ کے عذاب آ گئے. اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، درس دے رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے. جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص سے انہیں شادی کے لیے عورت نہ ملے تو پیسوں سے عورت لے کر شادی کر سکتے. عورت بکتی بھی ہے؟ ماشاءاللہ. بھائی مسلمان عورت کا خریدنا بیچنا حرام ہے. بیچنا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. بیچنا بھی، حر عورت، آزاد عورت کا بیچنا، کو غلام ہے وہ، کنیز ہے کہ بیچ رہے ہو، ظلم ہے. ظلم میں تعاون نہ کریں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ پیسے سے اگر عورت خرید سکتا، تم کوئی پیسے چاہتے بناؤ، ٹھیک ٹھاک گھر بناؤ، پھر سب دیں گے تمہیں. آج کل بغیر پیسے کے کوئی نہیں دیتا. بغیر پیسے کے ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے تقریر ہی سننی ہے نا، اور ہم نے کیا دینا؟ کون دے؟ پیسہ ہو تو جناب دے. ہم 90 سال